صدیوں سے انسانیت رات کے آسمان میں سرخ نقطے کو دیکھتی رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اس میں کون سے اسرار ہیں۔ مریخ سورج سے چوتھا سیارہ ہے جس نے طویل عرصے سے ماہرین فلکیات، شاعروں اور خواب دیکھنے والوں کو اپنی آگ کی چمک اور پراسرار خاموشی سے مسحور کر رکھا ہے۔ خلائی سفر کی حقیقت ہونے سے بہت پہلے گلیلیو جیسے ابتدائی مبصرین نے خام دوربینوں کو آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سیاروں کی ٹمٹماتی حرکات کو دیکھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ واقعی مٹی کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے۔ لیکن 1971 میں جب ناسا کا مرینر 9 کسی دوسرے سیارے کے گرد چکر لگانے والا پہلا خلائی جہاز بن گیا تو اس راز سے پردہ اٹھنا شروع ہوا۔ جیسے ہی اس نے مریخ کی سطح کو اسکین کیا، ایک بہت بڑا ڈھانچہ نظر میں آیا، اتنا بڑا کہ اس نے عقیدے کی نفی کی۔ پتلے مریخ کے آسمان میں 25 کلومیٹر 82,000 فٹ بلندی پر اور 600 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے اولمپس مونس نے خود کو نہ صرف ایک آتش فشاں بلکہ ہمارے پورے نظام شمسی کا واحد سب سے بڑا پہاڑ ظاہر کیا۔ یونانی دیوتاؤں کے افسانوی گھر کے نام سے منسوب اولمپس مونس ہر اس چیز سے کہیں زیادہ بلند ہو گیا جس کا زمین تصور کر سکتی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے 8 کلومیٹر کے مقابلے میں اولمپس مونس تقریباً 3 گنا بلند تھا۔ اس کا اڈا مک فرانس امریکی ریاست ایریزونا کے سائز کا تھا، جو اسے سمجھ سے باہر ایک اجنبی عجوبہ بنا دیتا تھا۔ 1976 میں واکنگ مداروں کی ابتدائی تصاویر نے اس پیمانے کی تصدیق کی۔ چوٹی پر 80 کلومیٹر چوڑا کالڈیرا چٹان کی دیواریں 6 کلومیٹر اونچائی تک پہنچ رہی ہے اور لاوے کا بہاؤ ہر سمت میں سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر بھی یہ ایک پرتشدد دھماکہ خیز عفریت نہیں تھا۔ اولمپس مونس ایک شیلڈ آتش فشاں ہے جو لاکھوں سالوں میں بے شمار ہلکے پھٹنے سے بنتا ہے۔ اس کا لاوا مسلسل بہہ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک دیو کی تعمیر کرتا ہے۔ مریخ اپنی کم کشش ثقل پتلی فضا اور ٹیکٹونک پلیٹ کی نقل و حرکت کی کمی کے ساتھ آتش فشاں کو اسی جگہ سے لامتناہی طور پر بڑھنے کی اجازت دیتا ہے، زمین کے برعکس جہاں پلیٹوں کی منتقلی آتش فشاں کی زندگی کو محدود کرتی ہے۔ زمین پر آتش فشاں طاقتور لیکن عارضی ہیں، یہاں آج کل چلے گئے۔ مریخ پر اولمپس مانس ممکنہ طور پر 1 ارب سال سے زیادہ عرصے تک بغیر کسی رکاوٹ کے بڑھتا رہا۔ اس کی ڈھلوانیں اتنی اطیل ہیں، صرف 5 ڈگری، اب کئی دنوں تک چل سکتے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نظام شمسی کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ رہے ہیں۔ اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ مریخ کے گھماؤ کی وجہ سے سطح سے آپ اس کی مکمل شکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بالکل لفظی طور پر اپنے آپ میں ایک دنیا ہے۔ سائنسدان دنگ رہ گئے۔ مریخ کے ارضیات کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سیاروں کی تشکیل کے بارے میں ہماری سمجھ کے لیے اولمپس مانس نے ہماری توقعات کو چکنا چور کر دیا اور ہمیں کائنات کے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی یاد دلائی۔ جیسا کہ ڈیٹا ڈالا گیا یہ واضح ہو گیا، یہ صرف مریخ کا آتش فشاں نہیں تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہم نے کتنا کم دریافت کیا ہے۔ اگر قریب ترین سیارے پر یہ یادگار کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے تو وہاں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اولمپس مانس مستقبل کی تلاش کے لیے ایک روشنی بن گیا، ایک سوئے ہوئے دیو جس نے خاموشی سے ہمیں بتایا، دریافت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، اور یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اولمپس مونس کی کہانی صرف سائز تماشے کی نہیں ہے، یہ سیاروں کی سائنس میں گہری جڑی ہوئی ایک کہانی ہے جہاں ارضیات کے لطیف اصول کائناتی وقت کی شان کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ اتنا بڑا ڈھانچہ کیسے وجود میں آیا، پہلے خود مریخ کی نوعیت کو سمجھنا۔ مریخ انتہاؤں کا ایک سیارہ ہے، اس کے برفیلے قطبوہے سے لے کر اس کے گرد آلود طوفانوں تک اور اس کی سرخ سطح کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جس کی شکل میں واقف اور اجنبی دونوں قوتیں ہیں۔ اولمپس مونس نظام شمسی کا سب سے بڑا آتش فشاں ایک جھٹکے میں نہیں بنتا تھا، بلکہ شاید 1 ارب سال سے زیادہ عرصے میں آہستہ آہستہ مجسمہ بنایا گیا تھا۔ زمین پر آتش فشاں پہاڑ پیدا ہوتے ہیں جہاں ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں یا پھٹ جاتی ہیں اور یہ پلیٹیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ لاوا دراڑیں ڈھونڈتا ہے، پھٹتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اور چوٹیوں کی شکل اختیار کرتا ہے، لیکن یہ چوٹیاں پلیٹوں کے بدلتے ہی غائب ہو جاتی ہیں جو آتش فشاں کو اپنے لاوے کے ماخذ سے دور گھسیٹتی ہے۔ لیکن مریخ پر ایسی کوئی پلیٹ ٹیکٹونکس نہیں ہے۔ اس کا کرسٹ ساکن اور غیر متحرک ہے، جو ایک آتش فشاں ہاٹ سپاٹ کو ایک ہی جگہ پر بار بار لاوا ڈالنے دیتا ہے۔ یہ اولمپس مونس کی ناقابل یقین اونچائی اور چوڑائی کی کلید ہے۔ بہاؤ کو توڑنے کے لیے ٹیکٹونک حرکت کے بغیر
اور اپنی بڑھتی ہوئی شکل پر کم کشش شکل کے ساتھ اولمپس مونس ایک آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ٹائٹن کی طرح باہر اور اوپر کی طرف پھیل گیا، بلا روک ٹوک اور نہ رکنا۔ آتش فشاں کی کم کشش شکل زمین کا تقریباً 38 نے بھی اس کی ساخت کو اپنے وزن کے نیچے گرے بغیر اونچا ہونے دیا۔ اس کا لاوا انتہائی سیال تھا جو اسے دور دور تک پھیلانے کے قابل بناتا تھا، وسیع میدان اور وسیع ڈھلوان بناتا تھا جس سے اس کی مشہور ڈھال کی شکل میں مدد ملتی تھی۔ اولمپس مونس کی ڈھلوانیں اتنی اطیل ہیں، اوسطاً صرف 5 ڈگری مائل کہ اسے زمینی سطح سے لڑکتا ہوا میدان سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا سائز فریب ہے، صرف خلا سے ہی آپ اس کی وسعت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر بھی اس نرم میلان کے ساتھ بھی اولمپس مونس ڈرامائی خصوصیات سے گھرا ہوا ہے۔ اس کی 6 کلومیٹر اونچی اسکارپمنٹ چٹان 20 کے ارد گرد زمین کے کسی بھی پہاڑ سے اونچی ہے۔ یہ چٹانیں ممکنہ طور پر کشش شکل کے خاتمے سے بنی ہیں کیونکہ مریخ کی پرت پر بڑے پیمانے پر ڈھانچہ نیچے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس سمت میں ہی ایک وسیع و عریض کیلڈیرا ہے، منہدم چیمبر جہاں کبھی لاوا سطح کے نیچے جمع ہوتا تھا۔ یہ کیلڈیرا کوئی ایک گڑھا نہیں ہے بلکہ متعدد گڑھوں کا ایک کمپلیکس ہے جو مریخ کے آتش فشاں ماضی میں پھٹنے کے مختلف واقعات کا نتیجہ ہے۔ اس کی سطح ریزوں، لاوا ٹیوبوں، منہدم چینلز اور ٹھنڈک لاوا اور ہوا کے کٹاؤ سے بننے والی پیچیدہ ساختوں سے بندھی ہوئی ہے۔ اولمپس مونس فی الحال فعال نہیں ہے، لیکن آیا یہ معدوم ہے یا محض غیر فعال ہے، اس پر اب بھی بحث جاری ہے۔ کچھ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آخری پھٹنا 25 ملین سال پہلے ہوا تھا، جو کہ ارضیاتی وقت میں ایک پلک جھپکنا تھا۔ سطح کے نیچے گہرائی میں اب بھی گرمی ہو سکتی ہے، پھر بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ اگر اولمپس مونس کبھی دوبارہ پھوٹ پڑے تو واقعہ آہستہ اور مستحکم ہوگا، دھماکہ خیز نہیں۔ قدیم مریخ کے میدان میں آگ کا بہاؤ، پھر بھی خاموشی میں بھی آتش فشاں ایک واضح کہانی سناتا ہے۔ اس کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ کبھی گرمی اور آگ کی دنیا تھا جو نہ صرف مناظر بلکہ وراثت کی تعمیر کے قابل تھا۔ ایک ایسی جگہ جو نہ صرف زندگی دینے والا پانی بلکہ سیارے کی شکل دینے والے جنات پیدا کر سکتی ہے۔ اولمپس مونس کی ہر چوٹی، ہر چینل، ہر تہ اس دنیا کی ایک منجمد بازگشت ہے جو کبھی رہتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ سائنس دانوں کے لیے آتش فشاں ایک عجوبہ سے زیادہ ہے، یہ ایک ارضیاتی ٹائم کیپسول ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریخ کس طرح تیار ہوا، اور اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اس کا مرکز اب بھی کیا رکھتا ہے۔ اور وسیع تر کائناتی معنوں میں یہ ایک یاد دہانی ہے کہ فطرت جب بلا تعطل چھوڑ دیا جائے تو انسانی تخیل کی حدود سے باہر حیرت انگیز کام کر سکتی ہے۔ اولمپس مونس صرف مریخ کا آتش فشاں نہیں ہے، یہ ابدیت کا پہاڑ ہے جو خاموشی کی شکل میں ہے، وقت کے مطابق بنایا گیا ہے اور سیارے کی روح میں جڑا ہوا ہے۔ جب سے اولمپس مونس پہلی بار گہرے خلا سے منتقل ہونے والی دانے دار تصاویر کے ذریعے ظاہر ہوا ہے، اس نے انسانی تخیل کو اس طرح سے ہلایا ہے جس طرح سے کچھ ماورائے زمین مناظر ہیں۔ یہ صرف ایک پہاڑ سے زیادہ نہیں ہے، یہ ایک چیلنج، ایک کال اور ایک خواب ہے جس کا تعاقب کیا جائے گا۔ سائنس دان اس کی جسامت اور ساخت پر حیران ہیں، لیکن تلاش کرنے والوں، مہم جوئی کرنے والوں اور کہانی سنانے والوں کے لیے اولمپس مونس کہیں زیادہ گہری چیز کی نمائندگی کرتا ہے، کسی دوسری دنیا پر کھڑے ہونے کا امکان، کسی بھی جاندار کی طرف سے اچھوتی بلندیوں پر چڑھنے کا امکان۔ خلائی دور کے آغاز سے بنی نو انسان نے مریخ کو صرف ایک سائنسی ہدف کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ اگلے عظیم سرحد کے طور پر دیکھا ہے۔ اور اس ویژن کے مرکز میں اولمپس مونس ہے، ایک غیر دویدار چوٹی جو خلا کے خلا میں خاموشی سے اشارہ کرتی ہے۔ اگر خلانوردوں نے ایک دن مریخ پر قدم رکھنا تھا تو اولمپس مونس حتمی مقصد ہوگا، ایک سفر محض تحقیق کے لیے نہیں بلکہ علامتی فتح کے لیے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے برعکس جہاں ہر کو پیما کو غدار حالات اور موت کے قریب سردی سے لڑنا پڑتا ہے، اولمپس مونس کی ڈھلوانیں اتنی بتدریج ہوتی ہیں کہ ایک روور یہاں تک کہ پیدل چلنے والا انسان نظریاتی طور پر کبھی بھی کھڑی چڑھائی کا سامنا کیے بغیر چوٹی تک چل سکتا ہے۔ اور پھر بھی اصل مشکل چڑھائی میں نہیں بلکہ سفر میں ہے۔ مریخ تک پہنچنے کے لیے بے پناہ توانائی، منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مریخ کی سطح پر زندہ رہنا، اس کے اس طرح پتلے ماحول، مہلک تابکاری اور ہڈیوں کو ٹھنڈا کرنے والی سردی کے ساتھ انسانیت کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ لیکن پھر بھی خواب برقرار ہے۔ پوری زمین کی نقلی لیبز میں خلاباز مریخ جیسی حالتوں میں تربیت کرتے ہیں۔
نہ سکے آرٹمس مشنز اور کے مریخ کو نوآبادیاتی بنانے کے طویل مدتی اہداف دونوں ایک ہی وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دن ہم جائیں گے، کہ ہم وہاں چلیں گے جہاں کوئی نہیں چلا۔ وہ اولمپس مونس اب اسکرین پر دور کی تصویر نہیں رہے گی بلکہ ایک زندہ سانس لینے والی یادداشت ہوگی۔ اس کا تصور کرنے کا پہلا مشن افسانوی کہانیوں کے قابل کہانی لکھنا ہے۔ ایک عملہ پہاڑ کی بنیاد کے قریب میدانی علاقوں میں اتر رہا ہے، روورز اور رہائش کے ماڈیولز کو اتار رہا ہے، ان کے جوتے کے گرد سرخ دھول اٹھ رہی ہے۔ وہ ایک ایسے افق پر نگاہ ڈالیں گے جو کبھی اتنی نرمی سے گھماتا ہے، کبھی بھی پہاڑ کی چوٹی کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ قدیم لاوے اور الکا کے ٹکڑوں کے نمونے لینے کے لیے رک کر وسیع راکھ کے رنگ کے کھیتوں میں آہستہ آہستہ سفر کریں گے، اور پھر دن بدن چڑھتے جاتے، رسیوں اور اسپاکس کے ساتھ نہیں بلکہ مستحکم قدموں اور مشینوں کے ساتھ جو دوسری دنیا کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حیرت کے لمحات ہوں گے، گڑھے پر طلوع آفتاب کا مشاہدہ کرنے کے لیے وقفے کشش ثقل کو زمین کے مقابلے میں تھوڑا سا کم محسوس کرنے کے لیے، ایک پہاڑ کی مکمل اور کامل خاموشی کو سننے کے لیے جسے دیکھنے کے لیے سالوں کا انتظار ہے۔ چوٹی پر پہنچنا انا کی فتح نہیں بلکہ قوت ارادی کی فتح ہوگی۔ نظام شمسی کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑا ایک چھوٹا انسان افق کے پار کسی بھی تصور سے زیادہ اجنبی نظر آتا ہے، ایک علامت کہ انسانیت اپنا گہوارہ چھوڑ چکی ہے اور اب کسی بڑی چیز کا حصہ ہے۔ اولمپس مونس کو فتح نہیں کیا جائے گا، یہ اعزاز ہوگا۔ اس کی ڈھلوانے روبوٹک روورز کے ساتھ انسانی قدموں کے نشانات لے کر جائیں گی جو ہمارے کائناتی سفر کے اگلے باب کو ایک ساتھ ریکارڈ کریں گی۔ کلاس رومز میں بچے نہ صرف آتش فشاں کے سائز اس کے مریخ کی ارضیات کے بارے میں سیکھیں گے بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے جو جرت درکار تھی اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ عجائب گھروں میں اس کی چٹان کے ٹکڑے شیشے کے کیسز میں بیٹھے ہوں گے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اب ہم ایک سیارے کے پابند نہیں ہیں، اور ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں اولمپس مانس ایک کہانی بن جائے گی، ایک سچی کہانی کہ ہم نے خواب دیکھنے کی ہمت کیسے کی اور پھر جانے کی ہمت کی۔ جیسے جیسے سائنس دان اولمپس مونس میں گہرائی میں کھودتے ہیں، علامتی طور پر اور ایک دن شاید لفظی طور پر، ایسے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس کی آتش فشاں فطرت سے کہیں زیادہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیا اس کی بے پناہ سطح کے نیچے کوئی اور چیز پڑ سکتی ہے؟ کیا اس کی خاموشی نہ صرف ارضیات کے رازوں کو چھپا سکتی ہے بلکہ مریخ کے ماضی کے اور شاید خود زندگی کے بھی؟ اولمپس مانس اپنی اربوں سال کی عمر اور اچھوت خطوں کے ساتھ ایک منجمد ٹائم کیپسول کی طرح کام کرتا ہے جو ایک سیارے کی بھولی ہوئی تاریخ کا قدیم محافظ ہے۔ مریخ پر زندگی کی موجودگی کے امکان پر کئی دہائیوں سے بحث ہوتی رہی ہے، جس کی تائید خشک ندیوں، پانی کی شکل میں بننے والی معدنیات اور ماضی کی رہائش کے آثار سے ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی جگہ اولمپس مونس کے مستحکم داخلہ سے زیادہ گہرے تجسس کی دعوت نہیں دیتی۔ مریخ کے بے نقاب اور ٹوٹے ہوئے میدانوں کے برعکس اس بے پناہ آتش فشاں نے کئی سالوں کے لیے کائناتی تابکاری اور سطحی طوفانوں سے محفوظ علاقوں کو پناہ دی ہوگی۔ اس کے لاوا ٹیوبوں میں وہ سمیٹنے والی کھوکھلی سرنگیں جو بہتے ہوئے میگما سے بنتی ہیں، کیا ایسی محفوظ جیبیں ہو سکتی ہیں جو کبھی مائکروبیل زندگی کی پرورش کرتی تھیں؟ زمین کی اپنی لاوا ٹیوبیں ہوائی اور آئس لینڈ جیسی جگہوں پر منفرد ماحولیاتی نظاموں کا گھر ہیں جو سورج سے چھپے ہوئے ہیں، جو گرمی اور کیمیائی غذائی اجزاء سے برقرار ہے۔ سائنس دانوں کو اب یقین ہے کہ مریخ کی لاوا ٹیوبیں خاص طور پر اولمپس مونس کے نیچے شہروں میں رہنے کے لیے کافی وسیع ہو سکتی ہیں، جرثوموں کی کالونیوں کو چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قدیم آبی بخارات کو پھنسایا ہو، جیوتھرمل گرمی کو برقرار رکھا ہو اور لاکھوں سالوں سے مکمل طور پر اچھوت والے زیر زمین پناگاہیں بنائیں۔ نیسگی اسے اور دیگر خلائی ایجنسیاں پہلے سے ہی ان امکانات کا مطالعہ کر رہی ہیں، روبوٹک ایکسپلوررز تیار کر رہی ہیں جو ان وسیع تاریک چیمبروں میں تشریف لے جانے کے قابل ہے۔ اگر اولمپس مونس زیر زمین راز رکھتے ہیں تو ان کی دریافت زمین سے باہر کی زندگی کے بارے میں ہماری سمجھ کو نئی شکل دے سکتی ہے۔ ایک مشن کا تصور کریں، اب سے برسوں بعد ایک ڈیرل بوٹ مکڑی نما روور کو پہاڑ کی بنیاد کے قریب ایک دراڑ میں تعینات کرنا۔ جیسے ہی یہ نیچے آتا ہے، یہ عجیب معدنی تشکیلات، فوسلازڈ بیکٹیریا کے نشانات، یہاں تک کہ محفوظ شدہ نامیاتی مالیکیول سے پردہ اٹھاتا ہے جو ایک بار زندہ جانداروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مضمرات حیران کن ہوں گے، نہ صرف یہ ثابت کرنا کہ زندگی کسی دوسرے سیارے پر موجود تھی بلکہ اس بات کا سراغ بھی پیش کرتی ہے کہ زندگی کس طرح شروع ہوتی ہے، زندہ رہتی ہے اور ممکنہ طور پر سخت ترین حالات میں پروان چڑھتی ہے۔
اور ہر سوال کے جواب میں نئے سامنے آئیں گے۔ کیا یہ زندگی کی شکلیں مریخ پر پیدا ہوئیں، وہ دوسری دنیوں سے آنے والے الکا کے ذریعے پیدا ہوئیں؟ کیا وہ سیارے کے ٹھنڈے اور خشک ہونے سے پہلے کسی پیچیدہ چیز میں تبدیل ہو سکتے تھے؟ اور سب سے زیادہ پریشان، کیا وہ اب بھی وہاں ہیں، اولمپس مونس کی قدیم پرت کے نیچے گرمی کا انتظار کر رہے ہیں؟ پہاڑ کا بڑا کالڈیرا بھی جواب دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ممکن ہے قدیم جھیلیں اس کے اندر بنی ہوں، عارضی طور پر برف آتش فشاں کے دباؤ کی وجہ سے۔ ان بیسنوں میں تلچھٹ کی تہیں مریخ کی بدلتی آب و ہوا کی پڑھنے کے قابل تاریخ کو محفوظ کر سکتی ہے، جیسا کہ کسی درخت کے حلقے زمین کی اپنی چٹانوں کی تشکیل کی تہوں کی طرح۔ دھول کا ہر دانہ، اولمپس مونس کے نیچے راکھ کا ہر کرسٹل آتش فشاں پھٹنے، سیاروں کی تبدیلیوں اور شاید زندگی کی زندہ رہنے کی جدوجہد کی کہانیاں سنا سکتا ہے۔ ابھی کے لیے اولمپس مونس اسرار کا پہاڑ بنا ہوا ہے، لیکن ایک چیز یقینی ہے، یہ اب صرف ایک سائنسی نشان نہیں ہے۔ یہ امکانات کا ایک ذخیرہ ہے، مریخ کی تاریخ کی ایک مقدس یادگار جس میں انسانیت کے قدیم ترین سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اولمپس مونس نہ صرف نظام شمسی کے سب سے اونچے مقام کے طور پر کھڑا ہے، بلکہ حیرت کے گہرے کنویں کے طور پر بھی ہے جسے ہم نے کبھی دریافت کیا ہے۔ اولمپس مونس کے پرسکون سائے میں انسانیت کو نہ صرف کسی اور دنیا کی باقیات مل سکتی ہے، بلکہ اس کا اپنا مستقبل۔ جیسے جیسے زمین کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، آب و ہوا کی تبدیلی، زیادہ آبادی، کم ہوتے وسائل، ایک بین سیاروں کی نو بننے کا ویژن فنتاسی سے ضرورت کی طرف بدل جاتا ہے۔ اور مریخ اپنے سرخ صحراؤں اور قدیم رازوں کے ساتھ پہلی عظیم چھلانگ کے طور پر کھڑا ہے۔ لیکن اس کے تمام مناظر میں سے کوئی بھی اولمپس مونس کی علامتی اور تصویراتی صلاحیت پیش نہیں کرتا ہے۔ اس کا بڑا حصہ چٹان سے زیادہ رکھتا ہے، اس کے پاس موقع ہے۔ مستقبل کے انسانی آباد کار شاید پہاڑ کی تلاش کے لیے نہ صرف جائیں بلکہ اس کے ارد گرد تعمیر کریں، یہاں تک کہ اس کے اندر بھی۔ اس کے کنارے کے نیچے وسیع لاوا ٹیوبیں تابکاری اور الکا کے حملوں سے قدرتی پناہ فراہم کر سکتی ہے، جو زیر زمین شہروں کے لیے بہترین ماحول پیدا کر سکتی ہے۔ مریخ کے کھلے میدانوں کے برعکس، جس کے لیے مہنگی اور پیچیدہ حفاظت کی ضرورت ہوگی، اولمپس مونس نوآبادیات کو سرنگیں کرنے اور ان جگہوں پر رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو فطرت اور وقت کے مطابق پہلے سے کھدی ہوئی ہے۔ یہ کھوکھلے علاقے گرین ہاؤسز، ریسرچ لیبز، رہنے والے کوارٹرز کے طور پر کام کر سکتے ہیں، یہ سب نیچے کی گہرائی میں جیوتھرمل باقیات سے گرم ہے۔ زمین کے اوپر پہاڑ کی بلندی ایک اور فائدہ پیش کرتی ہے۔ چوٹی پر پتلا ماحول اسے اعلیٰ درجے کی ایروسپیس گاڑیوں کی جانچ لانچ کرنے کے لیے ایک مثالی جگہ بنا سکتا ہے، شاید اس کی اونچائی کی وجہ سے بین سیارے کے مواصلاتی نظام بھی۔ اگر انسانیت مریخ پر ایک نیٹ ورک بناتی ہے تو اولمپس مونس ایک دن ایک مرکز بن سکتا ہے، حصہ سائنسی بنیاد، حصہ روحانی مرکز، ایک ایسی جگہ جہاں زمین کی اولادیں دریافت کے جذبے سے دوبارہ جڑنے کے لیے جاتی ہے۔ اور ثقافتی طور پر اولمپس مونس ایک پہاڑ سے زیادہ بن جائے گا۔ یہ امید کی یادگار ہوگی۔ مریخ پر پیدا ہونے والے اسکول کے بچے اولمپس مونس کی کہانیاں نہ صرف ایک پہاڑ کے طور پر بلکہ اس کی علامت کے طور پر سن کر بڑے ہو سکتے ہیں، جہاں انسانی سفر باہر کی طرف مڑتا ہے۔ اس کی چوٹی پر یاترا ایک گزرنے کی رسم بن سکتی ہے، جیسے ایورسٹ پر چڑھنا، لیکن دوسری دنیا میں۔ پہاڑ کا چہرہ، کھدی ہوئی نشانات، متلاشیوں، سائنسدانوں اور سرخ سیارے کے پہلے دنوں میں بہادری کرنے والوں کے ناموں کی میزبانی کر سکتا ہے۔ زمین کے ورچوئل ٹور اس منظر کو اپنی چوٹی سے لے جائیں گے، جس میں اجنبی افق ہلکے ہلکے سرخ رنگ کے آسمانوں میں پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مصنفین اور فلم ساز اولمپس مونس کو افسانہ میں بدل دیں گے، جیسا کہ قدیم یونانیوں نے کبھی اپنے ماؤنٹ اولمپس کے ساتھ کیا تھا۔ اب صرف دیوتا انسان ہوں گے جنہوں نے خلا کو عبور کرنے کی ہمت کی۔ ایسی جگہ کے فلسفیانہ وزن کو بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا۔ نظام شمسی کے سب سے اونچے مشہور پہاڑ پر کھڑے ہو کر کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ خوف محسوس کر سکتا ہے، نہ صرف اس کے پیمانے پر بلکہ وہاں پہنچنے کے لیے کیے گئے سفر پر۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات خالی نہیں ہے، یہ انتظار کر رہا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا، ہاتھ چھونے کا، سمجھنے کے لیے دماغ کا انتظار۔ اولمپس مونس ایک زندہ یاد دہانی بن جائے گا کہ عظمت صرف چوٹیوں کو فتح کرنے میں نہیں ہے، بلکہ وقت اور جگہ پر ان تک پہنچنے میں ہے۔ ایک دن جب زمین مریخ کے آسمان میں ایک نیلا ستارہ ہے، جب بچے کشش شکل میں اس سے کم کھیلتے ہیں جتنا ان کے آباؤ اجداد کو معلوم تھا، اولمپس مونس اب بھی کھڑا رہے گا۔
اپنی قدیم شان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن ہم نازک متجسس پرزم ہم بدل چکے ہوں گے، ہم بڑے ہوں گے، ہم کائنات کے صرف دیکھنے والے ہی نہیں بلکہ اس کے شہری بن چکے ہوں گے، اور وجود کے اس نئے باب میں اولمپس مونس اب کوئی دور خاموش پہاڑ نہیں رہے گا۔ یہ ایک نئے دور کی بنیاد ہوگی، وہ جگہ جہاں انسانیت نے اوپر دیکھا پہنچی اور آخرکار ہمیشہ کے لیے چھو گئی۔